الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، مجھے انتظامیہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ رمضان اور قیام رمضان اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، چونکہ یہ وہ مسائل ہیں جو عموماً خطیب حضرات رمضان کے جمعوں میں بیان کر چکے ہوتے ہیں۔ اس میں پھر لوگوں کی دلچسپی نہیں رہتی کہ اگر وہی موضوعات، وہی باتیں، روزے کے فضائل، رمضان کے فضائل اور تراویح کے فضائل۔ بہرحال انتظامیہ نے چونکہ حکم دیا ہے، لہٰذا میں مجبور ہوں وہی گفتگو کرنے پر جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں رمضان کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ جوڑی۔ ایک چیز تو آپ نے یہ جوڑی کہ رمضان المبارک میں آپ قرآن کثرت سے پڑھتے، چونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن رمضان میں اتارا گیا۔ جبریل امین کے ساتھ آپ قرآن پاک کا دور کرتے، جبریل آپ کو سناتے اور آپ جبریل کو سناتے۔
اور یہ صرف رمضان میں ایسا ہوتا ہے۔ پھر روزہ آپ ویسے بھی رکھتے تھے، پیر جمعرات کا رکھتے تھے، 13، 14، 15 مہینے میں 3 روزے یہ بھی رکھتے تھے، لیکن پورا مہینہ آپ کسی مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے رمضان کے۔ رمضان کے آپ پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ پھر تیسری چیز یہ جوڑی کہ سخاوت آپ رمضان میں کثرت سے کرتے۔ آپ ویسے سخی تھے، گھر میں کبھی کچھ نہیں بچاتے تھے، جو آتا فوراً بانٹ دیتے تھے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بارش کی طرح برستی تھی، بارش کی طرح۔ اور چوتھی چیز آپ نے جو رمضان کے ساتھ خاص رکھی وہ تھا قیام رمضان۔ ویسے تو قیام آپ ہمیشہ کرتے، ہر آدھی رات کے بعد آپ بستر چھوڑتے، نیند سے اٹھتے، مصلی بچھاتے اور اللہ کے حضور قیام فرماتے، جسے قیام اللیل کا نام بھی دیا جاتا ہے، تہجد کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اگر رمضان میں ہو تو اس کا نام قیام رمضان بھی ہے، عشاء کے فوراً بعد ہو تو اس کا نام ہمارے برِ صغیر میں تراویح بھی رکھا جاتا ہے، اور اگر اوپر ایک رکعت پڑھ کر ان کو طاق بنا دیا جائے تو پھر یہ سارے وتر ہو جاتے ہیں۔ یہ پانچوں نام ایک ہی نماز کے نام ہیں، تہجد، تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان اور وتر۔ صرف وقت بدلنے سے ان کے نام بدل رہے ہیں۔ رمضان میں پڑھیں تو قیام رمضان، اور رمضان میں بھی آپ آدھی رات کے بعد پڑھیں تو قیام اللیل، اور رمضان میں پڑھیں لیکن عشاء کے فوراً بعد پڑھیں تو پھر ہمارے برِ صغیر میں اس کا نام تراویح ہے، اور اگر آدھی رات کو پڑھیں تو پھر اس کا نام قیام اللیل بھی ہے، تہجد بھی ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک یہ جفت رہے۔ جفت اسے کہتے ہیں جو 2 پر پورا تقسیم ہو جائے، جو فگر، جو عدد 2 پر پورا تقسیم ہو جائے وہ جفت ہے، اور جو 2 پر پورا تقسیم نہ ہو، جیسے 4، یہ جفت ہے۔ آپ 2 پہ تقسیم کریں گے تو 2 آنسر آئے گا۔ جو 3 ہے یہ طاق، یہ 2 پر پورا تقسیم نہیں ہوتا، ایک تو پورا آ جائے گا، باقی ایک اس کو آدھا کرنا پڑے، پھر 1.5 آئے گا۔ تو جب طاق عدد ہوگا تو وہ وتر میں تبدیل ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں 2 رکعتیں پڑھتے جاتے اور آخر میں 1 رکعت پڑھ کر سب کو وتر بنا دیتے۔ یہ جو حدیثوں میں آیا ہے نا کہ آپ 3 وتر بھی پڑھتے، 5 بھی پڑھتے، 7 بھی پڑھتے، 9 بھی پڑھتے اور 11 بھی پڑھتے، 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے۔ تو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ 8 رکعتیں تراویح پڑھتے پھر 11 وتر الگ سے پڑھتے، ایسا نہیں ہے۔ اسی کو 11 وتر کہا گیا تراویح سمیت، چونکہ اب یہ سارا عدد طاق ہو گیا ہے، سارے کے سارے وتر ہو گئے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 3 دن باجماعت نماز تراویح پڑھی، پوری زندگی میں 3 دن باجماعت نماز تراویح پڑھی، اور وہ آپ نے 23 سے شروع کیا، 23 تاریخ سے 23 سے آپ نے پہلی دفعہ تراویح پڑھی، اور تقریباً
رات کے اگر 4 حصے کریں تو پہلا جو چوتھائی حصہ ہے اس میں آپ نے تراویح پڑھی، پھر آپ نے صحابہ کو فارغ کر دی، پھر دوسرے دن آپ تشریف نہیں لائے، یعنی 24 کو آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے، صحابہ آئے، بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، لیکن آپ نہیں آئے، پھر آپ 25 کو آئے۔ اب جو آپ نے تراویح پڑھی آدھی رات تک، گویا رات کے اگر آپ 4 حصے کریں تو پہلے 2 حصے، رات گزر گئی، وہاں تک آپ نے صحابہ کو تراویح پڑھائی، پھر آپ اس کے بعد 26 کو نہیں آئے، صحابہ آئے، آپ نہیں آئے، صحابہ مسجد میں بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، اور پھر آپ تشریف نہیں لائے، اور پھر آپ تشریف لائے 27ویں کو۔ 27ویں کو جو آپ نے تراویح پڑھی، عشاء کو جو شروع کی، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر لگنے لگا کہ آج روزہ ہمیں خالی پیٹ رکھنا پڑے گا، یعنی سحری کا وقت بھی ختم ہونے والا تھا۔ اب آپ نے چھوڑا صحابہ کرام، پھر 28 کو بھی آپ نہیں آئے، 29 کو بھی نہیں آئے، پھر لوگوں کو آپ نے بتایا تمہاری یہ نماز اس طرح مل کے پڑھنا جماعت کے ساتھ اللہ کو بہت پسند ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ اپنی یہ پسند تم پر فرض نہ کر دے اور پھر تم اسے نبھا نہ سکو، لہذا تم اسے الگ الگ، چاہے مسجد میں الگ پڑھو، چاہے گھروں میں الگ پڑھو، لیکن اب جماعت نہیں ہوگی، الگ الگ پڑھا۔ اب آپ نے 2 باتیں خاص طور پر بتا دی، اللہ کو کیا پسند ہے؟ جماعت، اور میں کیوں چھوڑ رہا ہوں کہ تم پر فرض نہ ہو جائے، اللہ اپنی پسند تم پر فرض نہ کر دے، کیونکہ اللہ کو جماعت پسند ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے دور خلافت میں مدینے کا گشت کر رہے تھے، موطا امام مالک کی روایت، آپ مسجد نبوی کے پاس سے گزرے، لوگ کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی صحن میں، الگ الگ لوگ کھڑے اپنا خاموشی کے ساتھ یہ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ رکے، مسجد نبوی کے اندر کے منظر کو دیکھا، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ عبد الرحمن کیا ہی اچھا ہو میں اگر یہ جو لوگ الگ الگ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ان کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اب حضرت عمر کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا کہ اللہ کو انفرادی نماز پسند نہیں ہے، جماعت پسند۔ اب آپ نے جو چھوڑی وہ جماعت کی فرضیت کے ڈر سے چھوڑی، اور اب اللہ کو کتنا بھی پسند ہو فرض نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ کا رسول ہم میں ہے نہیں، جبریل ہم میں سے کسی کے پاس آئے گا نہیں، وہی آئے گی نہیں، فرض ہوگی نہیں، لہٰذا انہوں نے وہ متروکہ سنت کو دوبارہ سے زندہ کیا، دوبارہ سے جگایا۔ اسی کو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حضرت عمر کی سنت، حضرت عمر کی سنت نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ 3 دن تو آپ نے پڑھائی نا، اور جس سبب سے آپ نے جماعت کو چھوڑا وہ وجہ بھی بتا دی۔ پھر یار لوگ یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 پڑھانے کا حکم دیا، جبکہ اسی موطا امام مالک کی روایت میں ہے کہ آپ نے تمیم داری اور ابی ابن کعب، دونوں صحابہ یہ قرآن کے قاری اور حافظ تھے، اور بڑے اونچے پائے کے
قاری تھے، ان کو مقرر کیا اور انہیں کہا کہ لوگوں کو 11 رکعتاً 11 رکعتیں جماعت کرایا کرو وتر سمیت، اور یہ دونوں کبھی وہ پڑھاتے کبھی وہ پڑھاتے، اور دونوں یہ موطا امام مالک میں روایت ہے۔ اب وہ جو 20 کے الفاظ ہیں وہ حضرت عمر کا حکم نہیں ہے، 20 کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں 20 پڑھی گئی، حضرت عمر کے زمانے میں 20 پڑھی گئی۔ کس نے پڑھی یہ معلوم نہیں ہے، کس کے کہنے سے پڑھی یہ بھی معلوم نہیں ہے، کس جگہ پڑھی گئی یہ بھی معلوم نہیں ہے، مسجد نبوی میں پڑھی گئی یہ بھی معلوم نہیں ہے، مدینے میں پڑھی گئی یہ بھی معلوم نہیں ہے، اور کن کن لوگوں نے پڑھی یہ بھی معلوم نہیں ہے، اور کس نے پڑھائی یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ ساری بات نہ غیر معلوم ہے، مجہول ہے، کوئی بات معلوم نہیں۔ اور جو روایت ہم پیش کر رہے ہیں کس کے کہنے سے پڑھی 11 رکعتیں؟ حضرت عمر کے کہنے سے۔ کنہوں نے پڑھائی؟ تمیم داری ابی بن کعب نے۔ کہاں پڑھی؟ مدینے میں۔ مدینے میں کس جگہ پڑھائی گئی؟ مسجد نبوی میں۔ کون اس کا گواہ ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، خود حکم کر رہے ہیں، صحابہ کو حکم کر رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر کر رہے ہیں۔ اب ایک معروف اور معلوم بات کے مقابلے میں آپ مجہول بات کو دلیل بنائیں تو تک بنتی نہیں ہے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے، من قام رمضان، رمضان کے مہینے میں راتوں کا قیام کرتا ہے، اپنے نرم و نازک بستر کو چھوڑتا ہے، مسجد میں کھڑا ہوتا ہے یا گھر میں مصلی بچھا کر کھڑا ہے، اللہ کے حضور قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں، احتساب کی حالت میں۔ احتساب کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ دل میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہ ہو، خالصتاً اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حضور قیام کرے۔ اگر رمضان میں فرمایا کوئی ایسا قیام کرتا ہے ایمان کی حالت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ سارے گناہ رب العالمین معاف فرما دے گا، سارے کے سارے گناہ۔ دنیا میں ہر تاجر، ہر بندہ اس کام کو پسند کرتا ہے جس میں انویسٹ سب سے کم ہو، وقت بھی سب سے کم لگے، محنت بھی کم سے کم ہو، اور پرافٹ سب سے زیادہ ہو۔ ہر کاروباری کو وہ کام زیادہ اچھا لگتا ہے جس میں محنت کم ہو، وقت بھی کم لگے، انویسٹ بھی اس پہ کم ہو، لیکن پرافٹ زیادہ۔ اب آپ دیکھیے یہی الفاظ اللہ نے روزے کے بارے میں کہے، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے ایمان کی حالت میں رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، ایک روزہ، من صام رمضان، رمضان کے مہینے کے جس نے روزے رکھے، فرمایا ایمان کی حالت میں احتساب کے ساتھ، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گزشتہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس میں بھی صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں سے پابندی کرنی پڑتی ہے، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پیو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، سارا دن پھر بھی کچھ نہ کچھ
پابندیاں رہتی ہیں، پھر جا کر کے یہ صلہ ملتا ہے۔ لیکن قیام میں فرمایا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر آپ قیام کرتے ہیں تو فرمایا اس کا بھی اجر وہی ہے، اس کا بھی ثواب وہی ہے، اس کا بھی ثمرہ وہی ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس محنت کو رب العالمین نے مزید کم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ ارے پورے مہینے کا اگر کسی نے قیام نہیں بھی کیا، فرمایا جس نے صرف لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا، من قام لیلۃ القدر، جس نے صرف شب قدر کا قیام کیا، ایمان کی حالت میں ریاکاری سے بچتے ہوئے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نے قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی کم مدت میں، ارے اس سے بھی زیادہ کم، لیکن فائدے کو رب العالمین نے کم نہیں کیا، جس پر آج الحمدللہ صرف اور صرف اہل حدیث جماعت عمل پیرا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب کوئی امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے، آپ نے فرمایا قولوا آمین، مقتدیوں سے کہا تم آمین کہا کرو، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينَهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، جس بندے کی آمین کی آواز آسمان پہ جو اس آمین پر فرشتے بھی آمین کہتے، اس ضالین کے بعد فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، وہ اوپر بیت المعمور کے پاس آمین کہتے ہیں، تم زمین پہ کہتے ہو، جس بندے کی آمین کی آواز فرشتوں کی آواز کے ساتھ ٹکرا گئی، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے بھی گزشتہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا۔ ارے روزے بھی رکھتے ہو اللہ رب العالمین سے بخشش مانگنے کے لیے، تراویاں بھی بخشش مانگنے کے لیے، لیلۃ القدر کا رت جگہ بھی بخشش مانگنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے آمین میں بھی تو وہی اجر وہی ثواب رکھ دیا ہے۔ کتنے لوگ اس سے چڑا کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، یہودی 2 باتوں سے جتنا چڑھتے ہیں اتنا کسی چیز سے نہیں چڑھتے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ وہ ایک تمہارے سلام سے چڑھتے ہیں، دوسرا تمہاری آمین سے چڑھتے ہیں، اور مسلمانوں اس سے نہ چڑھا کرو۔ اللہ کے رسول نے اسے یہودیوں کی صفت قرار دیا ہے کہ مسلمانوں کے سلام سے اور مسلمانوں کی آمین سے جتنا وہ چڑھتے ہیں اتنا کسی چیز سے نہیں چڑھتے۔ اور فائدہ کیا ہے کہ آپ صرف آمین کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنے بڑے اجر اور کتنے بڑے ثواب کی بات ہے، کتنے بڑے اجر کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے، سید عائشہ فرماتی ہیں چونکہ آپ 12 مہینے قیام کرتے تھے، رمضان میں بھی پڑھتے اور غیر رمضان میں بھی، آپ نے تہجد کبھی نہیں چھوڑی، کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہتا ہے کہ راتوں کو کچھ اٹھ کے کچھ پڑھا بھی کرے، یعنی نماز پڑھا کرو، اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ فجر کے وقت جو قرآن مجید کا پڑھنا ہے، یعنی تہجد میں، قیام میں، ایسی صورت میں وہ فرشتوں کی حاضری کا باعث بنتا ہے۔ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اٹھا کرو، پڑھا کرو، اور اپنے نبی سے اللہ کیا کہتا ہے؟ قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب آپ
رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑا کیا کرو، تھوڑا کیا کرو، اتنا نہیں کرو۔ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتی ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کہتا ہے اٹھا کرو، اتنا نہیں سویا کرو، اور نبی سے اللہ کہتا ہے سویا بھی کرو، تھوڑا قیام کرو۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیکی کا جو جذبہ تھا۔ سید عائشہ نے جب آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں اور آپ تو اتنے برگزیدہ ہیں اور اتنی ساری عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی ساری خطائیں اللہ رب العالمین نے معاف فرما دی ہیں، آپ کو اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا تو یہ چاہتی ہے میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس رب نے مجھے اتنا مرتبہ دیا ہے، اتنی شان و شوکت دی ہے، مجھے شفاعت کا حق دیا ہے، مجھے آخری پیغمبر بنایا ہے، مجھے امام الانبیاء بنایا ہے، تو میرا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے کہ میں اس ذات کا شکر ادا کروں۔ میں یہ جو کچھ کرتا ہوں یہ شکریہ کے لیے کرتا ہوں، شکریہ کے طور پر کرتا ہوں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا، سید عائشہ فرماتی ہیں میرے ہاں آپ تشریف فرما ہوتے اور اچانک اب گھر میں ایک تو غربت بھی تھی، پھر یہ بجلی بتی یہ لائٹیں اس کا رواج نہیں تھا، لوگ دیے جلاتے تھے، لیکن رات کو حکم تھا کہ دیا بجھا کے سویا کرو، کیونکہ اکثر یہ تیل سے جلاتے تھے اور چوہے وغیرہ جو ہیں یہ تیل کی خوشبو سے وہاں آ جاتے ہیں، اور وہ جو روئی کی اندر بتی ہوتی ہے نا دیے کے اندر، پیالہ تیل کا بھرا ہوا ہے، سائڈ سے ایک روئی کی بتی باہر لگی ہوئی ہے، اس کا ایک سرا تیل میں ہے، ایک سرا جلا رکھا ہے، تو چوہیا کبھی آتی اور وہ روئی کو پکڑ کے گھسیٹ کے جلتی ہوئی کو لے جاتی۔ مکانوں کی چھتیں ہوتی تھی چھڑیوں کی جو کھجور کی جو چھڑی ہوتی ہے ان کی چھتیں ہوتی تھی، تو وہ چوہیا جب جلتی ہوئی بتی کو لے جاتی تو چھڑی تو سوکھی چھڑی ہوتی تو فوراً آگ پکڑ لیتی۔ گھر والے سارے سوئے ہوئے ہیں، چوہیا نے گھر کو آگ لگا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ رات کو سوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو تاکہ کسی کی زندگی کو خطرہ نہ، دعائیں بھی پڑھ کے سوو لیکن کنڈی بھی لگا کے سو، احتیاطیں بھی کرو، پہلے اونٹ کے گھٹنے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ ساری چیزیں آپ نے سکھلائی۔ اندھیرا ہوتا تھا، سید عائشہ فرماتی ہے میری اچانک آنکھ کھلتی، میں دیکھتی دائیں بائیں اللہ کے رسول نہیں ہے میری چارپائی پر، پھر فرماتی کہ میں تھوڑا سا چیک کرنے کے لیے تو جس جگہ پر مصلی بچھا کے اللہ کے رسول اکثر نماز پڑھتے تھے میں اس جگہ پر پھر جا کر کے ایسے اندھیرے میں ہاتھ لگاتی اور پھر مجھے تسلی ہو جاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو نیند نہیں آتی تھی، نیند آتی تھی۔ یہ جو فکر ہوتی ہے نا، فکر کسی بھی چیز کی فکر لگ جائے۔ اب بچوں کو دیکھ لیں، اگر واقعی پڑھاکو بچے ہوں، پڑھنے والے بچے ہوں اور صبح ان کا پیپر ہو تو ان کو رات کو نیند نہیں آتی، بالکل نیند نہیں آتی۔ ہمیں یعنی ماں باپ کو بچے کو کہہ کر سلانا پڑتا ہے کہ بیٹا 2 بج رہے ہیں، 1 بج رہا ہے، سو جا، پھر صبح اٹھنا ہے، تمہیں پیپر دینے جانا ہے۔ اگر ساری رات سوئے گا نہیں تو کس طرح پیپر دے گا؟ تو نیند میں اونگتا رہے گا۔ اب بچہ کیوں نہیں سو رہا؟ اس کو فکر ہے کہ میں نے امتحان دینا ہے۔ سیم یہی پوزیشن مومن کی ہوتی ہے۔ وہ کیوں اٹھ جاتا ہے؟ ہماری تو نماز پہ آنکھ نہیں کھلتی، وہ تہجد پہ اٹھ جاتا ہے، وہ تہجد پہ اٹھ جاتا ہے۔ وہ کیوں اٹھ جاتا ہے؟ اسے فکر ہوتی ہے کہ میرا امتحان ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے، میں نے جواب دینا ہے،
اللہ کے آگے کیسے جواب دیں گے؟ اس سے ڈر کر وہ اٹھ کے بیٹھتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کر۔ اور یہ اللہ نے جو روزے فرض کیے ہیں نا، یہ صرف ہم پر فرض نہیں کیے، ہم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ رب العالمین نے اسی طرح یہ روزے فرض کیے تھے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف تمہارے دل میں بیٹھ جائے، نیکی کی رغبت پیدا ہو جائے، گناہ سے بچنے کا مادہ پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت تمہارے دلوں میں آ جائے۔ ساری عبادات کا ایک ہی مقصد ہے، ساری کی ساری کائنات رب العالمین نے آپ کے لیے بنا ڈالی، سورج بھی آپ کے لیے، چاند بھی آپ کے لیے، ستارے بھی آپ کے لیے، بلکھاتی ندیاں بھی آپ کے لیے، چہچہاتے پرندے بھی آپ کے لیے، اور لہلہاتی کھیتیاں بھی آپ کے لیے، ہرے بھرے سبزے بھی آپ کے لیے۔ ساری دنیا میں رب العالمین نے نعمتوں کا ایک انبار لگا کے رکھ دیا آپ کے لیے، لیکن آپ کو رب العالمین نے صرف اپنے لیے بنایا۔ کبھی آپ کو رکوع میں دیکھنا چاہتا ہے، کبھی آپ کو قیام میں دیکھنا چاہتا ہے، کبھی آپ کو سجدہ ریز ہونا دیکھنا چاہتا ہے، کبھی آپ کو بھوکا اور پیاسا دیکھنا چاہتا ہے، کبھی آپ کو میدان جہاد میں لو لہان کر کے آپ کے جذبات دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کا وعدہ کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اے مسلمانوں، میں نے تم سے تمہاری جانیں بھی تمہارے مال بھی میں نے خرید لیے ہیں۔ آج سے تمہاری جان بھی میری، تمہارا مال بھی میرا، لیکن جو جنتیں میں نے تیار کی ہیں وہ تمہاری۔ آیا یہ سودا کس کو منظور ہے؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے دنیا کے تاجروں، بڑی بڑی فیکٹریاں تم نے لگا لی، بڑی تم نے دنیا کما لی، بڑا بینک بیلنس بنا لیا، لیکن ایک تجارت تمہیں اللہ کا قرآن بتاتا ہے، وہ ایسی تجارت ہے، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی۔ ایسی تجارت اللہ رب العالمین سے کرو، اللہ رب العالمین تمہیں عذاب سے بچائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جب اللہ رب العالمین نامہ اعمال تولے گا، میزان لگائے گا، انصاف کا ترازو لگائے گا، اللہ کے رسول نے بڑی عجیب مثال دے کر فرمایا، آپ نے فرمایا جو سر کی جو جوں ہوتی ہے، اس جوں کا جو انڈا جسے آپ لیک کہتے ہیں، لیک سفید سفید کنگھی کرو تو اس میں سے نکل آتی ہے، وہ جوں کا انڈا ہوتا ہے۔ فرمایا اگر جوں کے انڈے کے برابر بھی اگر کسی کی نیکی گناہوں سے بڑھ گئی، وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا، اور جوں کے انڈے کے برابر کسی کی نیکی کم ہو گئی، گناہ جوں کے انڈے کے برابر بڑھ گیا، وہ دوزخ میں جائے گا۔ نتیجتاً سزا بھگت کے اگر وہ موحد ہے، توحید والا ہے، بالآخر جنت میں آئے گا، لیکن پہلی دفعہ تو گناہوں کی سزا پائے گا۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے انسان ہر وقت ڈرتا رہے۔ یہ رمضان بہترین کمائی کا ذریعہ ہے۔ ابھی آپ 20 تک جائیں گے، پھر آخری عشرہ آ جائے گا، اس میں اللہ نے پھر اور مواقع رکھے۔ جو چیزیں اب دن میں حلال چیزیں بھی آپ نہیں کھا سکتے، عام دنوں میں
عام دنوں میں آپ صرف حرام نہیں کھا سکتے، حلال ہر چیز کھا سکتے ہیں، لیکن رمضان میں آپ پر حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی۔ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک آپ حلال چیز بھی نہیں کھا سکتے، لیکن رات کو آپ کھا پی سکتے ہیں، رات کو آپ بیوی کے پاس بھی جا سکتے ہیں، سب کچھ حلال رات کو۔ لیکن جب آپ آخری عشرے میں آتے ہیں، اللہ نے پھر کچھ اور چیزیں آپ پر پابندی لگا دی، اور چیزوں کی پابندی لگا دی۔ 10 دن کا آپ اعتکاف بیٹھ گئے، اب آپ دکان پہ بھی نہیں جا سکتے، حالانکہ رمضان میں آپ دکان پہ جا سکتے ہیں، لیکن اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اب آپ دکان پہ بھی نہیں جا سکتے، اور پھر رات کو گھر میں بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے، گھومنے پھرنے بھی نہیں جا سکتے، پارکوں میں بھی نہیں جا سکتے، سوائے حوائج انسانیہ کے کسی کام کے لیے آپ باہر نہیں جا سکتے۔ حتیٰ کہ کسی جگہ آپ کے عزیز رشتہ دار کا کوئی جنازہ آیا ہے، آپ جس جگہ اعتکاف بیٹھے ہیں، آپ وہاں سے مثلا جنازہ لالو کھیت میں ہے، آپ وہ جنازہ پڑھنے نہیں جا سکتے، اگر جائیں گے تو آپ کو اعتکاف توڑنا پڑے۔ اللہ نے یہ پابندیاں رکھی، یعنی حلال چیزیں بھی آپ پر حرام کر دی، مختلف شکل میں اللہ نے بندے کو آزمایا ہے کہ اب دیکھیں قربانی کے دن آئیں گے، ذی الحجہ کا چاند نظر آئے گا۔ اسلام کتنا صاف ستھرا مذہب ہے، کتنا صاف ستھرا مذہب ہے، صفائی پسند ہے، لیکن اسلام آپ سے کہے گا ان 10 دنوں میں آپ ناخن نہیں کاٹو، حالانکہ اسلام کو ناخن بالکل نہیں بھاتے، لیکن اسلام کہتا ہے ناخن نہیں کاٹو۔ بڑی ہوئی مونچھیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اسے تراشو، داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، لیکن ان 10 دنوں میں کہا مونچھیں بھی نہیں کاٹو، زیر ناف بغل وہ بھی نہیں صاف کرو، حالانکہ اسلام کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ جائز چیزیں بھی آپ پر حرام کر کے آپ کو یہ آزماتا ہے کہ اب تک جو ناخن کاٹتا تھا یہ میرے حکم سے کاٹتا تھا یا اس کو عادت ہے، اس کو عادت ہے یا میرے حکم سے کاٹتا تھا۔ وہ 10 دنوں میں وہ پول کھل جاتا ہے، وہ راز کھل جاتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہوتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں، وہ ناخن بھی کاٹیں گے، ارے یار اب عید کا دن ہے، عید میں سبھی یار دوست ہوئیں گے، میری شیو کتنی بڑی ہوئی ہے، ارے بڑی ہوئی تو رکھ ہی لے نا، یار دوست کتنے آئیں گے، وہ دیکھیں گے پتہ نہیں غریب ہو گیا ہے، اس کو شیو کرنے کا بلیڈ ہی نہیں ملا ہے، کانٹے بڑے ہوئے ہیں، مونچھیں ادھر سے نکلی ہوئی ہیں، عجیب شکل بن گئی ہے، یار میں تو وہ عید سے ایک دن پہلے نائی کے پاس جا کے صاف کرائے گا، کیا فائدہ۔ اب اللہ نے امتحان لیا، فیل ہو گیا۔ اب پردہ اللہ کو کتنا پسند ہے، پردہ اللہ کو پسند ہے، لیکن حالت احرام میں سید عائشہ فرماتی ہیں وہ جو نقاب جسے ہمارے ہاں نقاب کہا جاتا ہے یا وہ ٹوپی والا برقع کہا جاتا ہے، اس طرح کا نہیں ہوتا تھا۔ ایک سر پہ جو چادر ہے اس چادر یعنی چہرے کو نہیں ڈھانپی، گھونگھٹ کہتے ہیں کہ جس طرف کوئی مرد ہیں اس طرف سے آپ کپڑے کا ایک پلو آگے کر لیں، کپڑے کا ایک پلو آگے کر لیں، جس طرف مرد نہیں ہے وہ فیس آپ کا اس طرف کھلا ہے۔ اسی لیے بعض سعودی علماء نے فتویٰ دیا کہ وہ سر پہ ہیٹ یا کوئی اس طرح کی چیز رکھے کہ جو چھجا آگے ایسے بن جائے، پھر اس کے اوپر باریک کپڑا لٹکائے تاکہ اس کپڑا اس کے چہرے پہ نہ آئے، چہرہ نہ ڈھانپے۔ اب یہ اللہ کو پسند ہے، پردہ پسند ہے، لیکن خاص حالت احرام میں اس کا فیس کھلا کر دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب تک جو پاکستان میں عورت پردہ کر دی تھی میرے حکم سے کرتی تھی یا اس کو عادت ہے۔ بہت سارے لوگوں کا پول کھل جاتا ہے، وہ جب ساری زندگی پردے میں رہے تو وہ کیسے پردہ کھولے، توبہ توبہ میں اتنے سارے پردے میں وہاں چہرہ، حالانکہ وہاں نماز پڑھنے میں اس میں سعودی گورنمنٹ نے خواتین کے لیے الگ انتظام کیا ہے، لیکن آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کپڑا تھوڑا کڑک قسم کا ہو، ادھر سے کھلا ہو، آگے سے تھوڑا بڑھ جائے۔ ویسے تو خاتون کا گھر والا لباس ہوتا ہے، اوپر آپ چاہیں تو جو
برقعے کا الگ سے جو جبہ پہنا جاتا ہے وہ جبہ بھی خواتین پہن سکتی ہیں اپنے لباس کے اوپر سے. لیکن یہ ایک آزمائش ہے، یہ ایک آزمائش ہے جو اللہ نے مختلف صورتوں میں آزمائی ہے، اور ہم اسی میں فیل ہو جاتے ہیں، اسی میں ہم فیل ہو جاتے ہیں. لہٰذا آپ حدیث میں آتا ہے جب رمضان آتا اللہ کے رسول کمر کس لیتے، یعنی مستعد ہو جاتے، ایکٹیو ہو جاتے نماز کے لیے، روزے کے لیے، اور تراویح وغیرہ کے لیے، قیام اللیل کے لیے. اور پھر یہ جو افطاری کا اہتمام ہوتا ہے اس میں بڑا اجر، جتنا ثواب اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والے کو دینا ہے اتنا ہی ثواب روزہ کھلوانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. آپ اگر مسجد میں 50 بندوں کا روزہ کھلوا رہے ہیں تو 50 بندوں کے روزوں کا ثواب بھی اللہ آپ کو دے رہا ہے، اور ان کے ثواب سے کمی بھی نہیں ہو رہی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں، انعامات ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے